بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے فجر کے بعد یہ وظیفہ کیا۔ ظہر سے پہلے اچانک کوئی آیا اور مجھے 70 لاکھ روپے دیے اور واپس چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو، پتہ چل جائے گا۔ محترم ناظرین، میں نے فجر کے بعد یہ وظیفہ کیا اور شام ہونے سے پہلے اچانک کوئی شخص آ گیا اور مجھے پیسے دے دیے اور واپس چلا گیا۔ بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ آج وظیفہ بتانے والی ہوں، بشرطیہ جو طریقہ میں بتانے والی ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کیا، انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا جو میں نے لکھا ہے۔ اچانک کوئی آ جائے گا اور آپ کی ضرورت پوری کر دے گا اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو پیسے دے دے گا اور واپس چلا جائے گا۔ انشاءاللہ بالکل ہی ایسا ہونے والا ہے، بشرطیہ جو باتیں میں بتانے والی ہوں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی بدل دیں گے۔ آج آپ کو بہت ضروری باتیں بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ جو طریقہ میں بتانے والی ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے 100% گارنٹی ہے۔ تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پورا صحیح طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ آپ کے وظیفے نے کام نہیں کیا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو وظیفہ کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے۔ ناظرین، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا، آپ سب سے پہلے غور سے سنیں اور دیکھیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے، کس نماز کے بعد کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب فجر کی نماز ادا کریں، مرد بھی عورت بھی، مرد اگر مسجد میں ادا کریں تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اکیلے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے جو تعداد میں بتانے والی ہوں اسی تعداد میں آخر تک پڑھ لیا اور آخر میں کوئی آیا آپ سے کوئی بات کی تو پھر دوبارہ وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اکیلے ہی پڑھنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی، یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ وظیفہ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہیں اور بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور جو بھی جس کے لیے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، وہ کون سی سورت مبارک ہے جو پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک رفع لک ذکرک مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب فإلی ربک فارغب۔ سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی نماز ظہر ہونے سے پہلے ہی کوئی آ جائے گا اور آپ کو اچانک پیسے دے دے گا اور چلا جائے گا۔ بھائیوں، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، وظیفے گارنٹی سے کام کرتے ہیں۔ جو بھی وظیفے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ گارنٹی والے ہوتے ہیں، ایک وظیفے ہیں، لیکن کام کیوں نہیں کرتے؟ غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ 5 وقت نماز ادا کیا کریں۔ دوسری بات کہ آپ نے یقین کو پکا رکھیں۔ یقین سب وظیفوں کے لیے لازمی شرط ہے، اس کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی،
اسی طرح وظیفے میں سب سے پہلی شرط اور لازمی شرط ہے کہ یقین ہو۔ آپ اپنا یقین مضبوط اور پکا رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کا یقین نہیں ہے تو وظیفہ کس طرح کام کرے گا۔ زیادہ تر لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو جب بھی وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان سچ میں ایسا ہونے والا ہے کہ مجھے 5 لاکھ مل جائیں، یا مجھے 20 لاکھ مل جائیں گے، یا مجھے 50,000 بھی مل جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو پہلے سے ہی یقین نہیں ہے، تو ان بھائیوں کو صرف ایک بات ہی سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ وظیفہ کیوں کام کرے گا۔ اسی لیے اپنے یقین کو مضبوط بنائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کی کیسے رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے، ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، بشرطیہ آپ کا مقصد جائز ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو۔ وظیفہ مکمل ہو جائے تو سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا کام، آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 5 دن ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی کی دعا سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ سب جو بھی دیکھنے والے ہیں، آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں اور آمین بول دیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا مولا کریم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام نیک خواہشات کو پورا کر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا مولا کریم جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ جس کا کوئی گھر نہیں، اس کو اچھا گھر اور مکان عطا فرما دے۔ یا مولا کریم جس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کو اچھا اور حلال کمانے والا کاروبار عطا فرما دے۔ یا مولا کریم جس کا کاروبار ہے، اس کے کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ یا مولا کریم تیرے در کے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں، ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آمین۔ درود شریف سے بھائیوں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو اس کی برکتوں سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب اور لائق نہیں ہے اور اول آخر میں درود شریف کو قبول کر لے، اور درود اس کے درمیان میں جو دعا کی ہے اس کو رد کر دے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔